نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج انشاءاللہ قرآن تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 18 ہے، اور شروع سے لے کر اب تک بلکہ تفسیر کے اختتام تک میری یہی کوشش ہے کہ میں قرآن کے ایک ایک لفظ کو آپ کے لیے کھول کھول کر اس کی گہرائیوں میں اتر کر بیان کروں، تاکہ قرآن کے تفکر و تدبر کا جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں۔ اس کی تفصیل سورہ الطٰہٰ میں انشاءاللہ آئے گی کہ شیطان نے انہیں کس کس طریقے سے پھسلایا اور انہیں اس درخت کا پھل چکھنے پر آمادہ کیا، وہ ہم انشاءاللہ تب تفصیل سے دیکھیں گے۔ فی الحال جو مختصر سا واقعہ بیان ہو رہا ہے ہم اسی کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت سے جس میں وہ تھے۔ وہ کیا کیفیت تھی کہ نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے، اور انسان کو ہر طرح کے اچھے سے اچھے پھل میسر ہیں، تمام ضروریات فراہم ہیں اور جنت کا خاص لباس عطا کیا گیا ہے، لیکن ان تمام کیفیات سے نکال کر انہیں کہا گیا کہ اچھا اب جاؤ اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرو، اور یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری نسل کا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلا دیا، تم اس کی شرارتوں سے ہوشیار رہنا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، لیکن اگر کچھ لوگ اسے اپنا دوست بنا لیں اور اس کے ایجنٹ اور کارندے بن جائیں تو یہ ان کا اختیار ہے جس کی سزا انہیں ضرور ملے گی۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجیے گا کہ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور اولاد آدم کی ہے، جبکہ ایک اور دشمنی انسانوں میں مرد اور عورت کے مابین ہے۔ عورت مرد کو پھسلاتی ہے اور غلط راستے پر ڈالتی ہے، جبکہ مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اے اہل ایمان، کہ یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے۔ مثال کے طور پر شوہر ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے، یا بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے اور شوہر رکاوٹ بن جاتا ہے، تو یہ محبت نہیں، یہ عداوت ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے، ایک خاص وقت کے لیے ہے۔ اب زمین تمہاری جائے قیام ہے اور یہاں ضرورت کی تمام اشیاء ہم فراہم کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک وقت معین تک کے لیے ہے، یہ ابدی نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب ہم اسے پلٹ دیں گے۔ یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب، جس دن کہ ہم تمام آسمانوں کو اس طرح پلٹ لیں گے جیسے کتاب کے صفحے کو پلٹ لیا جاتا ہے۔ یہ تخلیق ابدی نہیں، الی اجل مسمى ہے، الی حین ہے۔ آگے آیت نمبر 37۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔
اس کی وضاحت سورہ الاعراف میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سن لیا اور جنت سے باہر آ گئے تو سخت پشیمان اور ندامت پیدا ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، مجھ سے یہ کیسی خطا سرزد ہو گئی، میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ لیکن اب ان کے پاس توبہ و استغفار کے لیے الفاظ نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ کن الفاظ میں اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ پھر اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے وہ الفاظ انہیں خود تلقین فرما دیے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان رحیمی ہے۔ توبہ کی اصل حقیقت انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہونا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب اپنی غلطی پر ندامت ہوئی تو وہ توبہ میں مشغول ہو گئے۔ اس حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں چند کلمات سکھا دیے جن سے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ وہ کلمات سورہ الاعراف میں بیان ہوئے ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس مقام پر شیطانیت اور آدمیت کا فوری تقابل موجود ہے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، اللہ کے حکم کی سرتابی ہوئی، لیکن اسے اس پر ندامت نہیں ہوئی بلکہ وہ تکبر کی بنا پر مزید اکڑ گیا اور کہا کہ انا خیر منہ۔ دوسری طرف غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن وہ اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔ وہ طرز عمل شیطانیت کا طرز عمل تھا اور یہ طرز عمل آدمیت کا ہے، ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے پاک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کل بنی آدم خطاء وخیر الخاطئین التوابون۔ آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے اور ان خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہیں اس پر ندامت ہوئی اور انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی تو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ تو یہ آج کی ہماری مختصر سی تفسیر تھی۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو سیکھیں اسے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔